بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، now we are starting from work for day 1. باب نمبر 6، 1973 کے آئین کے اہم پہلو کون کون سے ہیں بیان کریں۔ سب سے پہلی چیز 1973 کا آئین، پاکستان کا یہ آئین نمبر کون سا ہے؟ یہ آئین نمبر 3 ہے، کیونکہ آئین کا مطلب ہوتا ہے قانون، اصول، ضابطہ۔ وہ قوانین جس کے مطابق ہمارے ملک کو چلایا جائے گا، ہمارے ملک کی حکومت جو قائم کی گئی ہے وہ کام کرے گی۔ اب سب سے پہلی چیز اس کا افتتاحیہ۔ افتتاحیہ میں کیا بات کہی گئی کہ جس طرح 1956 کا آئین 1956 اور اس کے بعد 1962 کے آئین میں قرارداد مقاصد کو افتتاحیہ کے طور پر شامل کیا گیا تھا، 1973 کے آئین میں بھی قرارداد مقاصد کو افتتاحیہ کے طور پر شامل کیا گیا۔ قرارداد مقاصد کے جو مقاصد ہیں وہ آپ نے 9th کلاس میں پڑھے ہیں، جس کے مطابق سب سے پہلی بات کیا ہے؟ حاکمیت کس کی ہوگی؟ صرف اللہ کی ہوگی، اور عوام کے جتنے بھی یہ لوگ ہیں، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، صدر ہے، وزرائے اعلیٰ ہیں یا اس کے علاوہ وزراء ہیں، یہ تمام کیا ہیں؟ یہ عوام کے نمائندے ہوں گے جو اپنے اختیارات کو مقدس امانت کے طور پر استعمال کریں گے۔ جیسے دیکھیں، ایک امام ہے، اگر وہ نماز پڑھا رہا ہے تو وہ اس میں کسی قسم کی خیانت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، تو امام کو پوچھنا ہے۔ مقتدی نے تو اپنے پورے یقین کے ساتھ اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کسی شخص کو ایک علاقے کا، ایک ملک کا، ایک سلطنت کا حکمران بنا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے تمام قسم کے سوال و جواب کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ دجلہ و فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن عمر جو ہے وہ اس کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ مطلب حکمران سے ہر معمولی بات کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اور ہم عام باتیں تو ہماری الگ ہو سکتی ہیں، اللہ کے پیغمبر کی حدیث میں تو کسی قسم کا ہمیں شک ہی نہیں ہے، جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں، اس سے نیچے جتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو دیکھیں، افتتاحیہ میں یہی بات شامل کی گئی کہ تمام جو اصول و ضوابط ہیں اس میں حاکمیت کس کی ہوگی؟ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اور باقی کیا ہے؟
جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ اس کے نمائندے ہوں گے جو اس کی طرف سے نائب چنے گئے ہوں گے، اور عوام کے وہ تمام تر معاملات کو حل کرنے کے لیے اختیارات کو مقدس امانت سمجھ کر کریں گے۔ وہ الگ بات ہے، یہاں پہ ایسا نہیں ہے، اسی لیے تو ہم دنیا میں پیچھے جاتے جا رہے ہیں۔ 1985 میں ایک ترمیم کے ذریعے 1973 کے آئین کا باقاعدہ اس چیز کو حصہ بھی بنا دیا گیا کہ تمام اصول و ضوابط قرآن و سنت کی حدود میں رہتے ہوئے بنائے جائیں گے۔ دوسری چیز، اس میں افتتاحیہ کے بعد اس قانون کو تحریری آئین بنایا گیا۔ اب یہ تحریری آئین کون سا ہے کہ اس قانون کو لکھا گیا؟ پہلے دساتیر کی طرح یہ آئین بھی تحریری ہے، اس کو لکھا گیا ہے، اس کو صفحات کی زینت بنایا گیا، جو کہ 280 دفعات پر شامل ہے، جس کے 12 حصے اور 6 گوشوارے ہیں۔ تحریری آئین میں کیا ہے؟ 280 دفعات، 12 حصے اور 6 گوشوارے۔ اس کے بعد اس قانون کو وفاقی آئین بھی کہا گیا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ وفاقی آئین۔ پہلے کیونکہ اس سے ہمارے قوانین 1956 اور 1962 کا آئین جو ہے، انہی کی طرح 1973 کے آئین میں بھی پاکستان کو وفاقی مملکت قرار دیا گیا۔ وفاقی آئین سے مراد کیا ہے کہ پاکستان کیا ہے؟ ایک وفاقی مملکت۔ پاکستان کو کیا کہا گیا؟ وفاقی مملکت قرار دیا گیا۔ آئین کے تحت وفاق پاکستان 4 صوبوں، وفاقی دارالحکومت اور اس سے ملحقہ 4 صوبے کون سے تھے؟ ہمارا اس وقت پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان۔ اس کے بعد وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، اس سے ملحقہ علاقے، اور وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ جات جو ہمارے پاکستان کے ان صوبوں کے ساتھ منسلک ہیں۔ ان تمام چیزوں پر یہ مملکت مشتمل ہوگی، یعنی یہ تمام قبائلی علاقے، 4 صوبے، وفاقی دارالحکومت اور اس کے ارد گرد کے علاقے ایک حکومت کے انڈر کام کریں گے۔ اب چوتھا اس کا پوائنٹ کیا تھا؟ نیم استوار آئین۔ چوتھا پوائنٹ کیا تھا؟ نیم استوار آئین۔ اب اس سے مراد کیا ہے کہ ایسا قانون بنایا گیا ہے کہ جس میں وقت کے ساتھ ساتھ کسی قسم کی رد و بدل بھی کی جا سکتی ہے۔ 1973 کے آئین نیم استوار نوعیت کا ہے۔ اس میں ترمیم کا طریقہ کار نہ زیادہ مشکل ہے اور نہ آسان۔ قومی اسمبلی اور سینٹ کے 2/3 اکثریت آئین میں ترمیم کی مجاز ہے، یعنی وہاں پہ اگر 3 لوگ ہیں، ان میں سے 2 لوگ جو ہیں اس آئین کے حق میں اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ یعنی کوئی نیا قانون بنایا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جناب اس قانون کو اس طریقے سے عمل پیرا کیا جائے، اور 3 لوگوں میں سے 2 لوگ اس کے بارے میں اپنی رائے پازیٹیو دیتے ہیں، تو اس کو قانون کا حصہ بنایا جائے گا۔ اب کیونکہ ہماری سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں جتنے اراکین ہیں، اس کا 2/3 حصہ جو ہے، 2/3 حصہ، وہ اگر اس کے حق میں رائے دے دے گا تو اس کو قانون کا حصہ بنایا جائے گا، وہ اس کے مخالف رائے دے دے گا تو وہ اس کو قانون کا حصہ نہیں بنائے گا۔ اس کے بعد 5واں کام کیا کیا گیا؟ قومی زبان۔
کیا کہا گیا؟ اب اس قانون کے ذریعے قومی زبان اردو مقرر کی گئی۔ کہا یہ گیا کہ پاکستان میں قومی زبان کون سی ہوگی؟ اردو۔ 15 سال کے عرصے میں اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت، سرکاری زبان ہماری کون سی چل رہی ہے؟ آپ کسی آفس میں جاتے ہیں تو وہاں پہ انگلش زبان ہے، کیونکہ یہاں پہ تاج برطانیہ کی حکومت کی وجہ سے تمام قوانین جو ہیں، تمام دفاتی امور جو ہیں وہ ہمارے انگلش میں حل ہو رہے تھے۔ تو کہا گیا کہ 15 سال کے اندر اندر، یعنی 1973 سے لے کر 1988 تک، یہ تمام امور کو حل کرتے ہوئے اردو کو سرکاری زبان بنا دیا جائے۔ اس دوران انگریزی زبان بطور سرکاری زبان استعمال ہوگی، مگر آج تک کیا ہوا ہے؟ 1973 سے بنا ہے، 88 تک یہ تمام دفاتر کی زبان اردو ہو جانی تھی، آج تک وہ ہوئی نہیں۔ ابھی بھی ہم کسی بھی آفس میں جائیں، بلکہ جو آفس اردو میں ہمیں کوئی فارم یا کوئی بھی ورک کرنے کو کہہ دے تو ہم اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی آفس انگلش میں ہمیں دیتا ہے، چاہے ہمیں اس کی پوری سمجھ آئے یا نہ آئے، ہم اس کو بڑا اسٹینڈرڈائز آفس سمجھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہماری نااہلی ہے کہ ہم اپنی زبان پر عبور حاصل کرنے کے بجائے ہم سیکنڈ لینگویج یعنی اب فارن لینگویج جو ہے اس پر عبور حاصل کر رہے ہیں۔ تو اس سے بہتر کیا ہے کہ ہر ملک اپنی زبان جو ہے جو سرکاری زبان کے طور پر استعمال کرتا ہے، جبکہ پاکستان میں ہماری قومی زبان اردو جبکہ سرکاری زبان انگلش ہے۔ چھٹا کام کیا ہوا کہ اس آئین کو اسلامی آئین کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ اسلامی آئین۔ اب اسلامی آئین کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اس آئین کے تحت تمام لوگ اسلام کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ سب سے پہلے مملکت کا سرکاری مذہب اسلام قرار دیا۔ دوسری چیز، وزیر اعظم اور صدر کا مسلمان ہونا لازم۔ تیسری چیز، پہلی چیز کیا ہے؟ سرکاری مذہب۔ اسلام۔ دوسری چیز، صدر اور وزیر اعظم کا مسلمان ہونا لازم۔ تیسری چیز، اس قانون کے تحت ملک کا نام کیا رکھا گیا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ ملک کا پورا نام کیا رکھا گیا؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اور یہ کہا گیا کہ یہاں پہ رہ کر ایسے اسلامی طرز زندگی کو ترویج دی جائے گی، عبور دیا جائے گا اور اسے ابھارا جائے گا کہ اس میں سود کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ سود کا خاتمہ ہونا لازم ہے۔ اب یہ دیکھیں، جب اسلامی قانون بنایا گیا تو اس میں یہ 4 پہلو جو ہیں ان کو بہت اہمیت دی گئی۔ اس کے بعد آگے انہوں نے زکوٰۃ اور اوقاف کو منظم کرنے کے لیے کوشش کرنے کی بھی بات کی۔ اب 7ویں بات انہوں نے کیا کہی کہ عدلیہ کی آزادی۔ آزاد عدلیہ۔ آزاد عدلیہ سے کیا مراد ہے کہ جو ہماری عدالتیں ہیں وہ آزاد ہوں گی، ان پر کسی قسم کا کوئی بھی دباؤ نہیں ہوگا اور ججوں کو معقول معاوضہ دیا جائے گا، ان کی ملازمت کا تحفظ ہوگا۔ کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی جج پر، کسی عدالت پر اپنے عہدے کا استعمال کرتے ہوئے اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتا، اور کوئی بھی جج جو ہے وہ کوئی بھی فیصلہ کرتے ہوئے بغیر خوف و خطر کے وہ فیصلہ کر سکے۔ لیکن ہوتا ہمارے یہاں پہ بہت کم ہے، اور یہاں اس کے الٹ کیا ہو رہا ہے، جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے حکم فرما دیا تھا کہ جب کسی معاشرے میں یہ قانون
جاری ہو جائے، لاگو ہو جائے کہ امیر کو چھوڑ دیا جائے اور غریب پر قانون نافذ کیا جائے تو وہ معاشرہ تباہی اور بربادی کا سما پیدا کر رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر فرمایا، جو کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ اسی لیے تباہ ہو گئے تھے کہ وہ غریب پر قانون نافذ کرتے تھے اور امیر کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو یہ کیا ہے کہ پاکستان کے آئین میں یہ بات شامل کی گئی کہ عدلیہ آزاد ہوگی۔ اس کے بعد اس ملک کے آئین کو پارلیمانی آئین بنایا گیا۔ کیا بنایا گیا؟ پارلیمانی آئین۔ پارلیمانی آئین سے مراد کیا ہے؟ پارلیمانی آئین سے مراد پارلیمنٹ میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے قومی اسمبلی کی میعاد 5 سال تک ہوگی، اور ملک کا سربراہ صدر اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوگا۔ ملک کا سربراہ صدر اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوگا۔ صدر کو قومی اسمبلی، سینٹ اور 4 صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ منتخب کریں گی، یعنی اس میں تمام سینیٹرز، تمام ایم پی ایز اور تمام ایم این ایز، یہ تینوں قسم کے لوگ ووٹ دے کر صدر کا انتخاب کریں گے، جبکہ وزیر اعظم کا انتخاب صرف ایم این ایز کریں گے۔ کون کریں گے؟ جتنے بھی ملک میں ایم این ایز ہوں گے وہ جس کو وزیر اعظم کا ووٹ دیں گے وہ وزیر اعظم منتخب ہوگا۔ اس کے بعد جو اور بڑی بات کہ آئین کی بالادستی، جو ہمارا یہ قانون ہے اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس قانون کو کوئی توڑے گا نہیں، ہر کوئی اس قانون کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے گا، اور جو کوئی اس کی خلاف ورزی کرے گا اسے سنگین غداری کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ ہمارے 10واں عمل کیا تھا کہ اس میں 10واں پوائنٹ یہ ہے آئینی ادارے۔ آئینی ادارے 1973 کے آئین میں مرکزی اور صوبائی مفادات اور معاملات کے تحفظ کے لیے آئین نے کئی ایک ادارے بھی تشکیل دیے۔ اب وہ ادارے کون کون سے تھے؟ مشترکہ مفادات کونسل، قومی اقتصادی کونسل، قومی مالیاتی کمیشن، الیکشن کمیشن، اور وفاقی محتسب کا ادارہ جسے ہم نیب کہتے ہیں، کہ جو یہ ادارے بڑے بڑے قائم کیے گئے جو چھوٹے تمام اداروں کو چیک کریں گے، اور یہ ادارے آئین کی حدود میں رہ کر اپنے اندر فرائض منصبی سر انجام دینے کے لیے کوشاں رہتے رہیں گے، اور ان کا ایک ہی ایم ہوگا۔ کون سا ایم ہوگا؟ کہ ملکی مفادات کو مقدم رکھنا ہے، کہ ہر معاملے میں ملکی فائدہ ہونا چاہیے، ملکی مفادات کو اہمیت دی جانی چاہیے۔ اگلا سوال بہت اہم، یہ آپ کا شارٹ کویسچن بھی ہے۔ 2 ایوانی مقننہ، 2 ایوانی مقننہ۔ اب 2 ایوانوں سے کیا مراد ہے؟ ایک ہے ایوان بالا اور ایک ہے ایوان زیری۔ اب ایوان بالا اور ایوان زیری جو ہیں ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایوان بالا کہتے ہیں سینٹ کو، ایوان بالا کس کو کہتے ہیں؟ سینٹ کو، اور ایوان زیری کہتے ہیں قومی اسمبلی۔ بیٹا سینیٹرز جو ہوتے ہیں ان کا الگ کام ہے، جبکہ قومی اسمبلی کے ممبران جو ہوتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایم این ایز۔ انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایم این ایز۔ 1973 کے آئین کے مطابق پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوگی، ایوان بالا سینٹ اور ایوان زیری قومی اسمبلی کہلاتا ہے۔ سینٹ میں صوبوں کو مساوی نمائندگی دی جائے گی، جتنے
पंजाब के सेनेटर्स होंगे, उतने ही सिंध के, उतने ही सरहद के, उतने बलूचिस्तान के। और वो मुस्तकिल ईवान है जिसकी मियाद 6 साल तक है। और अराकीन की तादाद 104। टोटल जो हैं वो पूरे मुल्क के जितने सूबे हैं उनमें बराबरी की बुनियाद पर 104 सेनेटर्स होंगे, जबकि MNAs यानी कौमी असम्बली के अराकीन की तादाद जो है वो 342 है। और पार्लियामेंट मजलिस शूरा के कुल मेंबरान की तादाद 446 है। यानी इस दो ईवान जो हैं, इन दोनों ईवान की मजमूई तादाद 446 है। उसके बाद क्या कहा गया कि बुनियादी हुकूक, उनको भी अहमियत दी गई कि आवाम के जो बुनियादी हुकूक हैं उनको भी अहमियत दी जाएगी। उसके तहत तमाम लोगों के हुकूक, बुनियादी हुकूक हासिल होंगे और पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों को बुनियादी हुकूक के मुनाफिक कोई कानून बनाने की इजाज़त नहीं होगी। तो इससे मुराद क्या है कि तमाम शहरियों के जो हुकूक हैं उनको अहमियत दी गई। और MP MNA को कहा गया कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी किस्म का कोई कानून ऐसा नहीं बना सकते जिससे अवाम के हुकूक की हक तलफ़ी हो, बल्कि हुकूक जो हैं जो अवाम के मुकर्रर कर दिए गए हैं उसके मुताबिक आप तमाम काम करेंगे। इसलिए आप लोगों को इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि हमारे ये जो कवानीन हैं अगर इन पर बिल्कुल उसूल व ज़वाबत के मुताबिक अमल किया जाए तो हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न होगा। हो ये रहा है कि हम आज भी उस कानून को बनाने के बावजूद उसमें अपनी मर्ज़ी की तरामीम कर रहे हैं, और उन अपनी मर्ज़ी की तरामीम में ही तो हमने ये बात पढ़ी होगी और सुनी भी होगी कि जनाब जिस वज़ीर आज़म का दौर आया उसने अपनी मर्ज़ी की तरामीम करवा ली। वजह क्या थी? क्योंकि इसमें एक ही चीज़ रखी गई थी कि ये नीम इस्तवार आइन है, इसमें अक्सरियत की मदद लेकर उसमें कोई तब्दीली की जा सकती है। लिहाजा ये कानून हमारा मुल्क का सबसे इम्पॉर्टेंट उसूल और ज़ाब्ता माना जाता है। तमाम बच्चों के लिए ये एक अहम सवाल भी है कि बेटा आप इस सवाल को समझ लें, ये पेपर का लाजमी जुज़ है, चाहे ये पूरा आ जाए या इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए। यानी वहाँ पे सवाल आ जाता है 2 ईवानी मुकन्नना से क्या मुराद है। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि 2 ईवान 2 हैं, ईवान बाला, ईवान ज़ेरी। सेनेट ईवान बाला को कहते हैं, ईवान ज़ेरी को कौमी असम्बली कहते हैं। ईवान बाला की यहाँ पे पाकिस्तान में 104 सीटें होती हैं, जबकि ईवान ज़ेरी की जो है वो 242 सीटें होती हैं, और टोटल ये जो है वो 346 सीटें होती हैं। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाता है कि ये तहरीरी आइन कैसे है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसमें 280 दफ़ात हैं, 12 हिस्से हैं, 6 गोशवारे हैं। इसी तरह आपसे पूछा जाए कि ये इस्लामी आइन कैसे है, तो आप इस शॉर्ट क्वेश्चन को ये बयान कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सरकारी मज़हब इस्लाम है, सदर और वज़ीर आज़म का मुसलमान होना लाजमी है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इसका पूरा नाम रखा गया, और चौथी बात इसमें ये कही गई कि इस उसूल के तहत यहाँ पे सूद का ख़ात्मा किया जाएगा। तो देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चंस की सूरत में भी आपके पास आ सकता है। 3 शॉर्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। चौथा, अगर आपसे पूछा जाए कि ये नीम इस्तवार आइन कैसे है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें किसी किस्म की तब्दीली करने के लिए ना तो ज़्यादा मुश्किल काम है और ना ही ज़्यादा आसान, बल्कि 2/3 अफराद जो हैं वो अगर इसके ख़िलाफ़ या इसके हक़ में कोई भी अपनी राय दे दें तो उसमें तब्दीली की जा सकती है। तो ये 1973 के आइन के शॉर्ट, और इसको अगर पूरा करेंगे तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। बेटा इसको ध्यान से कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझाया है। आप इसको एक दफ़ा सुनेंगे ही तो आपको काफ़ी हद तक याद हो जाएगा। सबसे पहले आप इसकी हेडिंग्स को याद करें, उसके बाद आप इसके जो मटेरियल है उसको एक दफ़ा पढ़ें तो आपको ये पूरे का पूरा याद हो जाएगा। आज के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।